بیان دلائل شقاوت چار چیز آثار بدبختی بود، جاہلی و کاہلی سختی بود، بے کسی و نا کسی مارچار شو، بخت بدرانی ہما آثار شو، آنکھ در بندے عبادت میں شود، بے شک از اہل سعادت میں شود، بر ہوائے خود قدم ہر کو نہاد، کے توانت کرد با نفس کا جہاد، با نفسک جہاد، ہر کے سازت در جہاں با خواب خور، در قیامت باشدش سے آتش گزر، رو بگرداں از مراد رات سجی بھی بولا نہ رو خود دسرے ہر کے سازد در جہاں با خواب و خور، ہاں در قیامت باشدش گزر نہ دے گدس دے گدس، در قیامت باشدش ز آتش گدز، رو بگرداں رو بگرداں از مراد و آرزوی، پس بدرگاہ خدا میں آروئی، کامرانی سر بنا کامی کشاد، مرد رہ خط در نیکو نامی کشاد، امر نہی حق چداری اے ولید، بس مرو دنبال نفس پلید، بس مرو دنبال نفس پلید، امر نہی حق ز قرآن گوش دار، جائے شادی نے چرت لاڑے ہو مز کے پری خپیرا ہر کے ترکی کامرانی می کو نہ دو نشتا دا شعر پہ نشتا رانے تے پہلے ڈوک لاس کرے ہاں دا بیا خوشن ہوا اگرچہ دا کاغذ جیسے مزیدار نہ دا سے دا پرنٹ یم مزیدار نہیں کٹ کٹ شوے دے الفاظ کٹ شوی بسے خو بیا بات دکن خو بیا خوشن ہو در بیان دلائل شقاوت، ہاں جو شقاوت کے دلائل ہیں ان کے بیان میں یہ باب ہے۔ ہاں کہتے چار چیز آثار بدبختی بود، چار چیزیں جو ہیں یہ علامات ہیں آثار ہیں بدبختی کے، بدبختی کو شقاوت کہتے ہیں۔ ایک نمبر ایک جاہلی، کہ ایک بندہ جاہل ہو، بس سمجھو بدبخت ہے، علمی دین سے ناواقف ہے، دین کا علم نہیں ہے تو بس سمجھو شقی ہے، بدبخت ہے۔ وکاہلی، عبادات میں دینداری میں اس کے اندر سستی ہے، سمجھو بدبخت ہے۔ سختی، سخت مزاج ہے، کرخت مزاج ہے، سمجھو بدبخت ہے۔ ہر وقت، اور وہ پٹھان کہتے ہیں نا کہ ہر وقت مرچوں کی بوری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہاں مرچوں پسٹ انار سے کرا، ایسا تند مزاج ہے، سخت مزاج ہے، تو سمجھو کہ یہ بھی بدبخت ہے۔ تند مزاجی جو ہے، سخت مزاجی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بے کسی و ناکسی، یہ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ بے کسی جس کا کوئی نہ ہو، یعنی کوئی نہ ہو کہ دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بچا نہیں ہے، سب مر گئے تو بھی کوئی نہیں، ایک یہ کہ اس کے رشتہ دار دوست احباب تو بہت ہیں لیکن اتنے اس نے متنفر کر دیے بد اخلاقی کی وجہ سے کہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ لوگ تو بہت ہیں لیکن اس کو پوچھنے والا بد اخلاقی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، ہاں وہ پوری دنیا میں اکیلا ہے بس، تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ ناکسی اور بے کسی سب کا یہی مطلب ہے کہ کوئی کس نہیں ہے اس کا، کوئی بندہ پوچھنے والا، ہمدردی کرنے والا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں مر چار شدو، یہ خاص چار چیزیں بن گئی نا،
تو یہ چار چیزیں جو ہے شقاوت کی علامات ہیں. بخت بدرا ای ہما آثار شد، بدبختی کے یہ چار، یہ سارے کے سارے علامات بن گئے، علامات ہو گئے. آنکھ در بندی عبادت می شود، وہ بندہ جو کہ فکر عبادت میں رہے. بند مانے یہاں فکر، ویسے بند تو کہتے ہیں وہ قید کو. وہ بندہ جو عبادت کی فکر میں ہو گیا، بے شک از اہل سعادت می شود، بے شک یقیناً وہ اہل سعادت میں سے شمار ہو گیا. بس بر ہوائے خود قدم ہر کو نہاد، کہ تواند کرد با نفسک جہاد. بر ہوائے خود، اپنے خواہش پر، بر منے پر، خواہش کے منے وہ ہوا منے خواہش، خود منے اپنے، اپنے خواہش پر قدم ہر کو نہاد، پیر جس نے رکھا، ہر کس نے، ہر کو، ہر جس نے، ہر بندے نے، جس نے پیر رکھا اپنے خواہش نفسانی پر. تو کہتے بھائی کہ تواند کرد با نفسک جہاد. ہاں کہ تواند، کون طاقت رکھتا ہے کہ کرد با نفسک جہاد، کہ وہ کرے تیرے نفس کے ساتھ، نفسک تیرے نفس کے ساتھ جہاد. میرے بھائی کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ تیرا نفس اگر بگڑ گیا تو کوئی اور اس کے ساتھ جہاد کرے. کون طاقت رکھتا ہے کہ تیرے نفس کے ساتھ جہاد کرے؟ یہ تو خود رکھتا ہے. تو خود طاقت رکھتا ہے کہ اس کے اوپر پیر رکھ لو، ورنہ تیرے علاوہ وہ تیرے نفس کو کوئی اور کنٹرول کون کرے گا؟ وہ تو دیوانہ کتا بن گیا. تو دیوانے کتے کو تو پھر کون کنٹرول کرے گا؟ تو ہی کر سکتا ہے. اس کے سر پر پیر رکھ لو. ہر کے سازت در جہان با خواب و خور، ہر کے سازت، ہر وہ بندہ جس نے پسند کیا، جس نے صلح کر لی. سازت جس نے صلح کر لی دنیا میں، در جہان دنیا میں، با خواب و خور، ان دو چیزوں کے ساتھ، نیند اور کھانے کے ساتھ. بس کھاتا ہے عقل تو دڑ ہے، وہ شرب تو چاٹ ہے، وہ ثم لتخنے، ثم لتخنے. خواب و خور، جس نے صلح کر لی یعنی پسند کر لیا کس چیز کو؟ دنیا میں پسند کر لیا اس نے دو چیزوں کو، خواب نیند کو، و خور اور کھانے کو. بس جس نے ان دو چیزوں کو پسند کیا تو در قیامت باش دش ذاتش گدس، قیامت میں ہوگی آگ سے سوزش اس کو. قیامت میں، در قیامت باش دش، یہ شین تو ضمیر ہے. قیامت میں ہوگا وہ، کیا ہوگا؟ ذی آتش گدز، آگ سے اس کی سوزش، اس کو جلانا. رو بگردان از مراد و آرزوئی، منہ پھیر لے، رو منہ، بگردان پھیر لے، کس چیز سے؟ از مراد و آرزو، مقاصد دنیاوی سے، و آرزو اور تمناؤں سے، تمناؤں سے کہ یار یہ ہو جائے نا، بنگلہ مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے، یہ تمنا ہے نا، بڑی اچھی کار مل جائے تو یہ تمناؤں سے منہ پھیر لے، اور دنیاوی مقاصد سے بھی منہ پھیر لے. پس بدرگاہی خدا می آر روئی، جب ان دونوں چیزوں سے منہ پھیر لو گے
تو اس کے بعد پھر اللہ کے دربار میں می اور روئی اپنا چہرہ لے آؤ. پس بدرگاہی خدا اس کے بعد اللہ کے دربار میں می آر لے آؤ روئی اپنا چہرہ. یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے دربار میں اب تو چہرہ دکھانے کا قابل ہو جائے گا. اور اگر دنیا کے مقاصد کے پیچھے بھاگتا ہے، تمناؤں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو پھر تو اللہ کو چہرہ دکھانے کے قابل. کامرانی سر بنا کامی کو کشد. کامرانی کہتے کامیابی جو ہے یہ سر بنا کامی کشد. یہ سر کشد اصل میں یوں ایسا ہے نا، سر کھینچتا ہے ناکامی سے. کامیابی جو ہے یہ سر کھینچتا ہے کس سے؟ ناکامی سے. یعنی ناکامی کوشش کرو گے تم بھائی، ناکامی سے نکلو گے تو کامرانی کی طرف پہنچو گے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مرد راہ خط در نکو نامی کشد. مرد راہ جو صراط مستقیم اللہ کی سبیل اللہ میں چلنے والا بندہ ہے، وہ مرد راہ جو ہے وہ خط کھینچتا ہے. خط کشد، خط کھینچتا ہے کس میں؟ در نیکو نامی، نیک نامی میں خط کھینچتا ہے. وہ مطلب یہ کہ وہ خط کھینچتا ہے، وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میری نیک نامی ہو جائے، بدنامی سے بچ جاؤں. امر نہیں حق جداری اے ولید. امر باری تعالیٰ کا، نہیں منہیات سے باری تعالیٰ کی. حق جداری جب ان امر اور نہیں کو حق رکھتا ہے تو کیا مطلب؟ حق مانتا ہے تو. اے ولید، اے بیٹے، ولید بمعنی مولود. تو اگر حق امر اور نہیں کو، باری تعالیٰ کی جو امر اور نہیں ہے ان کو حق جانتا ہے اے بیٹے، پس مرد دنبالے نفس پلید. پس مرو دنبالے نفس پلید. پس نہ جا، نہ پیروی کر. دنبالا کہتے ہیں انسان کے یا کسی چیز کے بدن کے پچھلے حصے کو دنبالا. سمجھ آ گئی؟ آخری حصہ جو ہوتا ہے اس کو دنبالا کہتے ہیں. تو پس مرو، پس نہ چل، دنبالہ نفس، نفس کے پیچھے. کس نفس کے پیچھے؟ پلید. اس پلید یا نفس امارہ کے پیچھے نہ چل. ہر کے ترک کامرانی میں کند. ہر وہ شخص جو کامیابی کو ترک کرتا ہے تو برخلافش زندگانی می کند، تو کامرانی کے خلاف زندگی گزارتا ہے. ظاہر بات ہے کہ کامرانی کو ترک کرتا ہے تو کامران ناکامی میں زندگی گزارے گا. پھر امر نہیں حق ز قرآن گوشدار. امر اور نہیں کو حق سمجھو، ز قرآن گوشدار، یعنی بقرآن گوشدار. قرآن کے طرف کان رکھ کے سن تو تم کو پتہ لگے گا کہ اوامر و نواہی قرآن میں موجود ہے، تو یہ حق ہے. جائے شادی نیس دنیا ہوشدار. خوشی کی جگہ نہیں ہے دنیا. جائے شادی خوشی کی جگہ، نیس دنیا، دنیا نہیں ہے. ہوشدار، ہوش کو سنبھال، ہوش کو ہوش رکھ، ہوش کو سنبھال کہ بھائی دنیا جو ہے یہ خوشی کی جگہ نہیں ہے، یہ تو تعب و تکلیف کی جگہ ہے، اس لیے اس کو دار التکلیف کہتے ہیں. دار الثمر نہیں ہے. یہ
خوشی کی جگہ کون سی ہوتی؟ دار الصبر۔ یہ تو دار التکلیف ہے، یہ خوشی کی جگہ نہیں ہے۔